نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين۔ اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف اس کی نشانیوں میں سے ہے، بے شک اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا۔ اس میں سے اللہ کی قدرت کی نشانیاں کون کون سی ہیں جو انسان کی اپنی ذات میں ہیں، یہ پچھلی دو آیت میں آپ نے سماعت کر لیا کل۔ یہ والی آیت میں خارجی کائنات کی تخلیق اور انسان کی لازمی صفات سے اپنی وحدانیت پر اللہ نے استدلال فرمایا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، آسمان و زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تم آسمان کی طرف دیکھو کہ وہ انتہائی وسیع یعنی وسعت والا اور کتنا بلند ہے۔ اس میں رات کے وقت ستارے آسمان میں روشن ہوتے ہیں تو یہ آسمان کی زینت ہے۔ اسی طرح زمین کی طرف دیکھو کہ کتنی طویل اور عریض اللہ نے زمین بچھائی ہے کہ پانی کی طرح نہ نرم ہے بلکہ سخت ہے۔ اور اسی زمین پر اللہ رب العالمین نے پر ہیبت، اگر ان کو بندہ پہاڑوں کو دیکھتا ہے تو ان کی ہیبت سے بندہ ڈر جائے، وہ مضبوط پر ہیبت پہاڑ جو ہیں اس زمین پر اللہ نے نصب کیے۔ فرمایا اسی زمین میں اللہ نے وسیع و عریض میدان، گھنے جنگلات، ریت کے ٹیلے ہیں، دریا سمندر جاری ہیں، نباتات کا ایک سلسلہ اللہ نے زمین پر قائم کیا ہوا ہے۔ لہلاتے ہوئے زرخیز کھیت ہیں، پھلوں سے لدے ہوئے، پھولوں کے مہکتے ہوئے تمہیں باغات ملیں گے۔ یوں ہی فرمایا تم اپنی زبانوں پر غور کرو کہ کوئی عربی بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، ہر زبان بولنے والا پوری دنیا میں، دیکھو یہ زبان بھی اللہ کی نشانی۔ فرمایا ہر ایک زبان بولنے والے تمہیں دنیا میں ملیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا ایسے ہی تم اپنے رنگوں پر بھی غور کر لو کہ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گندمی رنگ کا ہے، بلکہ حالانکہ تم سب کی اصل تو پیچھے کل ہم نے سماعت کیا تھا ایک ہی ہے، اور تم مٹی سے بنے ہو، لیکن یہ گورا پن، یہ کالا پن، یہ گندمی رنگ، فرمایا کہ تم سب کی اصل تو ایک ہے کہ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ اسی طرح پھر فرمایا کہ تم اپنی جسمانی ساخت پر غور کرو۔ ہر انسان کو اللہ نے دو آنکھیں دی، دو ابرو دیے، ایک ناک دی، ایک پیشانی دی، اور ایک منہ اور دو گال اللہ نے دیے۔ اور انسانوں کی تعداد فرمایا پوری دنیا میں اربوں سے زیادہ ہے۔ اربوں میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی فرمایا کسی کا رنگ، چہرہ، نقش دوسرے سے پورا تھوڑا تو ملتا ہوگا، لیکن فرمایا پورا ایک دوسرے سے کسی سے نہیں ملتا ہوگا، اور ہر ایک دوسرے سے جدا نظر آتا ہے۔ تو جڑوا بھائی بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی ان میں کوئی نہ کوئی ایسی ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے تخلیق کی کہ وہ بھی جدا نظر آتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح دیکھو تو صحیح کہ ہر ایک کی شکل، پھر اس کی آواز کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اربوں کی تعداد میں لوگ بنائے۔ ہر ایک کی شکل دیکھو، ہر ایک کی آواز دیکھو تو ایک جیسی نہیں ہوتی، بلکہ وہ آسانی کے ساتھ بالکل پہچان ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ بے شمار مصلحتیں ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا، سب کی آوازیں ایک جیسی ہوتی، شکلیں ایک جیسی ہوتی، تو فرمایا کہ پھر کیسے پتہ چلتا کہ اچھے اخلاق والے کون ہیں، برے اخلاق والے کون ہیں، دوست کون ہے، دشمن کون ہے، قریبی دور والوں کا پتہ کیسے چلتا، اور کبھی امتیاز نہ ہو پاتا۔ اب تم یہ بتاؤ کہ کیا یہ سب چیزیں خود بخود آ گئی؟ یعنی ہمارے لیے بھی غور کرنے، مسلمانوں کو بھی غور کرنا ہے، اور کافروں کو ایمان کی دعوت دی گئی کہ وہ بھی غور کر لیں کہ کیا یہ خود بخود بن گئی، یا محض یہ اتفاق ہے کہ اربوں کی تعداد میں یہ وسیع و عریض زمین پر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، آسمان، فرمایا یہ سب اتفاق سے ہو گیا یا چند خداؤں نے مل کر یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ اگر ایسا ہے
تو پھر زمین و آسمان جو میں ہزاروں سال سے، چلو اگر اتفاق سے بھی ہوتا تو یہ زمین و آسمان تو ہزاروں سال سے بنے ہوئے ہیں، ہزاروں سال سے اس قدر نظم کے ساتھ اور تسلسل سے یہ قائم ہے، اس میں کبھی اختلاف کیوں نہیں ہوا؟ زبانوں، رنگوں، شکلوں کا خالق کون ہے؟ اگر تم علم اور انصاف کی نظر سے، دو باتیں ہیں، علم ہو اور انصاف کی نظر سے دیکھو گے تو تم سب یہ جان لو گے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں اس سبب سے، وہ سبب سے، علت سے یہ کائنات بن گئی، اس کا بھی جواب علماء نے دیا۔ یہ بھی یاد رکھیے گا یہ کائنات نہ تو کسی سبب اور علت کے بغیر اپنی طبعی تقاضوں سے وجود میں آ گئی، اور نہ ہی انتہائی یہ جو مربوط اور متناسب نظام جو اللہ نے پوری دنیا میں قائم کیا ہوا ہے کسی چلانے والے کے بغیر چل رہا ہو، ایسا ہے ہی نہیں۔ جب بندہ غور کرے گا تو اس کی زبان بے سختہ پکار اٹھے گی کہ ایک ایسی ذات ضرور موجود ہے کہ جس نے اپنی کامل قدرت سے اس کائنات میں اور اس میں موجود طرح طرح کے عجائبات کو اللہ نے پیدا فرمایا، وہی ذات انتہائی عالی شان طریقے سے اس کے اپنے نظام کو چلا رہا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاؤں تاکہ ہمارے ذہن میں اس مثال کے ذریعے اپنے رب کی شان اور عظمت اور اس کی محبت ہمارے دل میں اور بڑھ جائے۔ اللہ کرے کہ ہمیں جو معرفت اللہ کی ملنی چاہیے یہ غور و فکر سے ملے گی۔ جب بندہ اللہ کی معرفت ملتی ہے تو پھر اسے اس کے قرب بھی ملنا نصیب ہو جائے گا، جب اس کی محبت میں بڑھے گا۔ فرمایا دیکھو کہ ہم ایک دانی یا گٹلی کو تر زمین میں دبا دیتے ہیں تو ایک مخصوص مدت کے بعد، بیج ہے، دانہ ہے یا گٹلی ہے، زمین میں فرمایا کہ ڈال دیا تم نے، تر زمین میں ڈال دیا، ایک مخصوص مدت کے بعد اس میں سے کچھ شاخیں نکلتی ہیں، اوپر والی شاخ جو ہے وہ زمین سے باہر نکل کر ایک تناور وہ درخت بن جاتی ہے، اور نیچے والی شاخ جو ہے وہ زمین کے اندر اس درخت کی جڑیں بن جاتی ہیں۔ فرمایا اس درخت پر ہی غور کر لو کہ اس درخت کی طرف دیکھو گے تو اس کا تنا بھی لکڑی کا ہے، اس کی جڑیں بھی لکڑی کی ہیں، تنا اوپر کی طرف جاتا ہے، جڑیں نیچے کی طرف جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر طبعی طور پر، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ طبعی، تو فرمایا اگر لکڑی کا کام کیا ہے، جیسے اوپر جا رہی ہے تو فرمایا طبعی تقاضا تو اوپر کی طرف جانا ہے، تو پھر جڑیں نیچے کیوں جاتی ہیں؟ جڑیں نیچے کیوں جا رہی ہیں؟ اگر اس کا تقاضا، طبعی تقاضا نیچے جانا ہے تو فرمایا یہ تنا اوپر کیوں جا رہا ہے، لکڑی اوپر کیوں جا رہی ہے؟ ایک ہی لکڑی ہونے کے باوجود تنے کے اوپر بھی جانا ہے، جڑیں نیچے جا رہی ہیں۔ فرمایا کہ جب غور کرو گے تو تم جان لو گے کہ لکڑی کا اپنا طبعی تقاضا کچھ نہیں ہے، لکڑی کا اپنا طبعی تقاضا کچھ نہیں، بلکہ درخت کی لکڑی پر کسی اور ذات کا تصرف ہے کہ جس کی قدرت کامل ہے، اسی نے لکڑی کے جس حصے کو چاہا وہ اوپر جا رہی ہے اور وہ تناور درخت بن رہی ہے، اور جس حصے کو جس کے اختیار میں ہے اس نے چاہا تو وہ نیچے جا رہی ہیں اور اس کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں، اس نے اس کو چکا دیا۔ یوں ہی فرمایا اس کائنات کے نظام کو دیکھو گے تو روزانہ سورج کو دیکھ لو، ایک مقررہ جہت سے طلوع ہوتا ہے اور ایک مقررہ جہت پر غروب ہوتا ہے، دن کے بعد رات آتی اور رات کے بعد دن آتا ہے، نکل آتا ہے۔ ہر سال اپنے اپنے موسم، جب اس کا موسم آتا ہے تو اس میں کھیتیاں پروان چڑھ جاتی ہیں، پھول اپنے وقت پر کھلتے ہیں، پھل اپنی مدت پر نکلتے ہیں۔ پوری دنیا میں ایک خاص طریقہ ہی ہے کہ جس سے انسان پیدا ہو رہے ہیں اور مخصوص مدت کے بعد وہ انسان مر رہے ہیں۔ حشرات الارض سے لے کر درندوں تک، چرندوں سے لے کر پرندوں تک، ہر ایک کی ساخت، اس کی تخلیق اس کے حال کے مطابق بنایا، اور ان کی ضرورت جو ہے ان کے اعضاء میں اللہ نے رکھ دی، ہر ایک کی غذا اور اسے حاصل کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے اسے سکھا دیا۔ اور اسی طرح فرمایا جس علاقے میں رہنے والے ہیں تو
تو ان کا مزاج بھی اسی علاقے ملک کے لحاظ سے، ان کے لحاظ سے اللہ نے ان کو پیدا کیا، اسی ماحول کے مطابق ان کو پیدا کیا۔ تو فرمایا کائنات کا جو یہ مربوط اور حسین نظام جو بنایا گیا وہ حکیمانہ تدبیر سے اور ہر مخلوق کے حال کی رعایت دیکھ کر اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو بتاؤ کوئی عقل مند ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی خالق اور انتظام فرمانے والے کے بغیر خود بخود عدم سے وجود میں آ گیا، اور علم و حکمت کا یہ عجیب و غریب کارخانہ کسی چلانے والے کے بغیر چل رہا ہے، بلکہ اسے یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ اس کائنات کا کوئی ایک ہی خالق ہے، اور وہی خالق کامل قدرت والا ہے اور علم والا، حکمت والا ہے۔ اس عظمت و شان کا مالک اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ سر دست یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور اس کے موجود ہونے والی دلالت کرنے والی دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ورنہ تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس میں بندہ غور کر لے تو وہ ذرہ ذرہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات پر دلالت کرنے والی علامات بھی ہیں اور اس میں نشانیاں بھی موجود ہیں۔ بندہ غور کرے، یہ اللہ نے اس آیت میں پیغام دیا، اور اس آیت میں بندہ غور کرتا چلا جائے تو اسے بہت کچھ ملے گا۔ ایک آیت اور بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ آج کے درس میں دو ہی آیات ہم نے سماعت کی۔ دوسری آیت ہے وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اور رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو سننے والے ہوں گے ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر انسان کی ان صفات سے استدلال فرمایا کہ جو انسان سے جدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ مختصر یہ ہے، اے لوگو رات اور دن میں تمہارا سونا اور پھر اللہ کا فضل تلاش کرنا یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تمہیں عادت کے مطابق رات میں نیند آتی ہے، رات میں لیٹتے ہو، سو جاتے ہو، تمہیں نیند آ جاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح ضرورت کے وقت تم دن میں بھی سو جاتے ہو اور تم اپنی تھکن کو اتار لیتے ہو اور تمہارے بدن کو راحت مل جاتی ہے۔ یوں ہی دن میں تم سفر کرتے ہو اور اپنی معیشت کے اسباب کو تلاش کرتے ہو۔ فرمایا غور و فکر تو کرو، تم پر کون نیند طاری کرتا ہے کوئی؟ آج میڈیکل لوگ گولیاں کھا کھا کے بھی نیند نہیں آتی، نیند گولی سے، ڈاکٹر کی گولی سے بھی نیند نہیں آ سکتی۔ کون نیند کو تمہارے اوپر طاری کرتا ہے؟ اور نیند کا یہ معمول کس نے بنایا ہے؟ تمہیں معیشت کے اسباب تلاش کرنے کی ہمت اور صلاحیت بھی تمہارے اندر کس نے دی ہے؟ اگر تم لاپرواہی اور ضد سے کام نہ لو تو تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہزاروں برس سے انسان کا یہ معمول اور ان کا یہ فطری نظام صرف اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے کہ جو یکتا معبود ہے اور اس کی قدرت کامل ہے۔ اس آیت میں علماء کہتے ہیں اگر بندہ غور کرے تو اسے یہ بھی اس میں سبق ملے گا کہ جس طرح نیند کے بعد بندہ صبح اٹھ جاتا ہے، جب چاہے سو جاتا ہے، پھر اٹھ جاتا ہے، تو اس میں اس کو یہ پیغام اور یہ دلیل بھی سونے میں موجود ہے کہ یہ سونے والا وہ اس طرح ہے کہ مردہ جیسے سو جاتا ہے۔ اب مردے کو ہلاؤ تو وہ ہل نہیں سکتا، وہ مر جاتا ہے۔ اسی طرح سونے والا بھی بالکل بے خوف ہو کر اور بالکل مردے کی طرح سو جاتا ہے۔ تو جو ذات سونے والے کو بیدار کرنے پر قادر ہے تو وہ ذات مرنے کے بعد بھی وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے کہ جو اس بات کو نہیں مانتے وہ نیند میں ہی غور کر لیں تو انہیں یقین آ جائے گا کہ جیسے روزانہ وہ ہمیں بیدار کر دیتا ہے، کیونکہ زندگی کی سانسیں باقی ہیں، جب تک انسان بیدار ہوتا رہے گا۔ جہاں سانس نکل گئی اب وہ بیدار جب ہی ہوگا جب اس کا حکم ہوگا اور وہ قبر سے نکل کر محشر کے میدان کی طرف جا رہا ہوگا۔ اللہ ہمیں ان آیات میں اللہ نے ہمیں غور و فکر کی دعوت دی، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں تدبر قرآن، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرمائے۔
اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن حکیم کا فہم عطا کر دے، قرآن پاک سے الفت و محبت دے دے۔ اللہ اس کی شب و روز تلاوت اور غور و فکر کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ جو تو نے دعوت دی، اللہ اس پر ہمیں سنجیدگی کے ساتھ قرآن میں غور و فکر کی وہ صلاحیت، وہ قابلیت، وہ فہم، وہ عقل ہمیں عطا کر دے جو تو نے اپنے اولیاء کو عطا کی۔ اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے۔ اللہ اپنی معرفت عطا فرما، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ جتنے حضور کی امت میں بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے دے۔ منصور صاحب، زاہد صاحب، عبدالعزیز صاحب، کئی لوگ ہیں ہمارے نمازی، اللہ سب کو شفا دے دے۔ ہمارے اندر ہمارے جسموں میں بھی جو بیماریاں ہوں، ہمارے گھر والوں میں، ہمارے ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے دے۔ ہمارے رزق کے دسترخوان کو وسیع کر دے۔ اللہ ہمیں حلال طیب مبارک روزی عطا فرما، اپنا فضل و کرم عطا کر دے، اپنی رضا کی دولت دے دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔